اب ہم اپنے ڈومین نمبر 4 جو کہ سیکیورٹی آپریشنز کے اوپر ہے، اس کے اندر ہم اپنا دوسرا ماڈیول شروع کر رہے ہیں 4.2 کا، جو ڈیٹا اینڈ ایسٹ مینجمنٹ کے اوپر ہے۔ اس کے اندر ہمارا لیکچر آج ایسٹ مینجمنٹ کے اوپر ہوگا، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایسٹس کیا ہوتے ہیں، اس کی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیپریسیشن ویلیو، اور یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب پہلی چیز یہ ہے کہ ایسٹ کیا ہوتا ہے۔ اب ایسٹ جو ہے وہ کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے، ڈیوائس ہو سکتی ہے، کوئی بھی کمپوننٹ ہو سکتا ہے آن آرگنائزیشن جس کی کوئی ورتھ ہو۔ اب ایسٹ کو ہم یہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہیں سائبر سیکیورٹی میں کہ کوئی بھی ویلیویبل آئٹم ہو، کوئی ریسورس ہے آرگنائزیشن کے اندر جس کی پروٹیکشن کی آپ کو ضرورت ہو۔ اب اس کی پروٹیکشن کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو بھی ہم ایسٹس خریدتے ہیں آف کورس وہ ویلیویبل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹا اس کے اندر ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی ایسٹ کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کا ڈیٹا کمپرومائز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہم بہت ٹینجیبل یعنی جو چیزیں ہم ٹچ کر سکتے ہیں ان ایسٹس کو، جیسے کہ ہارڈ ویئر وغیرہ ہے، اور انٹینجیبل ایسٹس جیسے کہ سافٹ ویئر ہے، اسے ہم اس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی ایسٹ ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی ڈیٹا ہے یا کوئی بھی ایک کمپیوٹر ہے، اس کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایسٹ کا اونر کون ہے اور اس کا کسٹوڈین کون ہے۔ اونر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پرسن رسپانسبل ہے، جو کہ ڈیسیجن لے گا کلاسیفیکیشن کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے، اسے ایکسس دینے کے لیے، کس کو ایشو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، تو وہ بندہ اس کا اونر ہے۔ کسٹوڈین ہوتا ہے جو پرسن رسپانسبل ہوتا ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے اس کے اوپر پالیسیز، اور اسے مانیٹر کرنے کے لیے۔ تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ایسٹ کو مینیج کرنے کے لیے۔ اب ہم یہاں پہ ایگزامپل دے رہے ہیں، کمپنی کا سرور ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے، کمپنی سرور از ہوسٹنگ کریٹیکل بزنس ڈیٹا، جو بھی اس کے بزنس کا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے یا ایسٹس ہیں انکلوڈنگ سگنیفیکنٹ آپریشنز یا بزنس ویلیو جس بھی چیز کی ہے، کسی بھی سرور کے اوپر ہوسٹڈ ہے، تو ہم اسے ایک ایسٹ کہتے ہیں۔ اب ایسٹ مینجمنٹ کیا ہے؟ ایسٹ مینجمنٹ سائبر سیکیورٹی کے اندر ہے آئیڈینٹیفیکیشن، کلاسیفیکیشن اینڈ مانیٹرنگ آف آرگنائزیشنل ایسٹس ٹو انشور دیٹ دیئر سیکیورٹی اینڈ ایفیشینٹ یوز۔ جیسے کہ تین چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر وہ مینشن کر دی ہیں کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی کلاسیفیکیشن اور اس کی مانیٹرنگ وغیرہ کی جو انفارمیشن جب ہم مینیج کرتے ہیں کسی بھی ایک جگہ پہ، اسے ہم ایسٹ مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اب ایسٹ مینجمنٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر بہت سارے ایسے ایسٹس ہوتے ہیں جن کا ٹریک رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتی ہے انوینٹری مینجمنٹ اور کلاسیفیکیشن۔ انوینٹری مینجمنٹ ہے کہ ہم پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ہم آرگنائز کرتے ہیں ڈیٹا کو اور ٹریک کرتے ہیں کہ ہمارے کون کون سے ایسٹس ہیں، وہ کب خریدے گئے، ان کی کیا ویلیو تھی، ان کی لائف ٹائم کتنا ہے، کتنے عرصے تک ہم نے اسے مینٹین کرنا ہے، اور کتنا وہ یوٹیلائز ہوا ہے، اور پھر ہم نے اسے ڈیکمیشن کرنا ہے، یعنی اسے ہم ڈیکمیشن کر دیں گے، یوز نہیں کریں گے کہ ہمارے لیے وہ آبسولیٹ ہو گیا، جب اس کی مارکیٹ ویلیو ہم یوز کر لیں گے۔ کلاسیفیکیشن ہے کانٹیکس آف ڈیٹا ایسٹ مینجمنٹ۔ کلاسیفیکیشن کے اندر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں انفارمیشن اور ایسٹس کو بیسڈ آن دیئر سینسٹیو ویلیوز، یا اس کا امپیکٹ کسی آرگنائزیشن کے اوپر کتنا ہے، کہ وہ سرور کتنے ایک امپورٹنٹ ہے، یا ورک اسٹیشن ہے، یا لیپ ٹاپس ہیں، اس کے اوپر کس قسم کا کریٹیکل ڈیٹا ہے، اور اگر وہ گمتا ہے یا چوری ہوتا ہے تو اس کا آرگنائزیشن کے اوپر کتنا نقصان ہوگا۔ جیسے کہ ایک ہاسپٹل ہے، وہ یوز کرتا ہے ایسٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر ٹریک کرنے کے لیے اس کی میڈیکل ڈیوائسز وغیرہ جو بھی نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہیں، تو یہ انشور کرتا ہے کہ ساری ڈیوائسز جتنی بھی ہیں وہ اپڈیٹڈ ہیں اور اسے پراپر طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری ایسٹ مینجمنٹ کے اندر آتی ہیں، جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے کون کون سے آئٹمز کس کس جگہ پڑیں اور اس کو ضرورت ہے کہ نہیں۔ اب اس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹولز آتے ہیں جس کے تھرو ہم کسی بھی چیز کی انوینٹری کرتے ہیں اپنے نیٹ ورک کے اوپر۔ اس کے اندر اس کی انوینٹری کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، جیسے نیٹ ورک میپنگ ہے، نیٹ ورک انیومریشن ہے، اور سافٹ ویئر آڈٹ ہے۔ یہ تین بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک انڈیویجول آرگنائزیشن کے اندر پھر رہا ہے، وہ ایسٹ مینجمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ایک آفس کے اندر جائے اور فزیکلی ان چیزوں کو چیک کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں جو کہ نیٹ ورک سے ساری ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں، وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، تو یہ ان ڈیوائسز کی ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے آپ کو کر کے دکھا دیتا ہے کہ کون کون سے سافٹ ویئر ہیں، کون سی اپلیکیشنز ہیں، پرنٹر ہیں، اسکینرز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ورک اسٹیشنز ہیں، ان کا سیریل نمبر کیا ہے، وہ کب خریدے گئے، وہ ساری ڈیٹیلز میپ
ہو جاتی ہیں. اب نیٹ ورک میپنگ کے اندر پروسیس ہے جو کہ ویژولائز آپ کو ایک ویژول ریپرزنٹیشن آپ کے فزیکل اور ورچوئل کنیکشنز اور نیٹ ورک ڈیوائسز کی دکھاتا ہے تاکہ ایڈمنسٹریٹرز کو بہتر پتہ ہو کہ وہ کس طریقے سے اپنے نیٹ ورک انفراسٹرکچر کو مینیج کر سکتے ہیں. اب یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسپائس ورکس اور لین سویپر یہ 2 ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں. پھر ہوتا ہے نیٹ ورک انیومریشن. یہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ڈیوائسز کو, یوزرز کو, سروسز کو اور جو بھی ریسورسز آپ کے نیٹ ورک کے اوپر اویلیبل ہیں تاکہ ہم اس کا جو سیکیورٹی پوسچر ہے وہ مینٹین کر سکیں. اور اگر آپ نے کبھی بھی نیٹ ورک کی مینٹیننس یا کچھ بھی کرنی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ کیا یہ چیزیں کمپیٹیبل ہیں ود دا نیو اسٹینڈرڈز اور ناٹ. آپ کے پاس وہ ایک سنیپ شاٹ اویلیبل ہوتی ہے جس کے تھرو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. اب اس کے اندر 2 ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہیں جو کہ مینیج انجن کا ایسٹ ایکسپلورر ہے اور سولر ونڈس کا سافٹ ویئر ہے جس کے تھرو ہم یہ چیز کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سافٹ ویئر آڈٹ. یہ ایگزامن کرتا ہے انسٹالڈ سافٹ ویئر جتنے بھی آپ کے نیٹ ورک کے اوپر ہیں اور یہ بھی شور کرتا ہے اس کی کمپلائنس ریکوائرمنٹس, لائسنسنگ کیا ہے, اس کے ایگریمنٹ کیا ہے اور ان آتھورائز کوئی سافٹ ویئر تو یوز نہیں ہو رہا. اب آپ کے پاس بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر خریدے ہوتے ہیں لیکن اس کی اپڈیٹس یا اس کی لائسنس کب ایکسپائر ہو رہا ہے اسے مینیج کرنے کے لیے آپ کو ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے جس کے تھرو آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس کون کون سے لائسنس سافٹ ویئر ہیں, کن کن کا لائسنس ایکسپائر ہو رہا ہے تاکہ ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ اسے ٹائملی خرید لیں اور آپ کے آپریشنز نہ رکیں. تو یہ سارے سافٹ ویئرز ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر سس ایڈ آتا ہے سافٹ ویئر آڈٹ کے لیے اور سنیپ آئی ڈی آتا ہے جو کہ اوپن سورس ایسٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر ہے. اب ایسٹ مینجمنٹ کی لائف سائیکل مینجمنٹ کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسٹ خریدتے ہیں تو اس کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اسے کتنے عرصے تک یوز کریں گے اور اس کے بعد اس کے کیا سٹیپ ہوں گے. پہلی چیز ہوتی ہے پلاننگ. ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں, ہمیں اپنے بزنس آبجیکٹیوز کے لیے چاہیے. ایسے ہی ہم کوئی بھی ایسٹ نہیں خرید لیتے کیونکہ اس کے ساتھ ایک مانیٹری ویلیو ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. اب ایسٹ مینجمنٹ کے اندر دوسری چیز ہمارے پاس آئے گی پروکیورمنٹ جو کہ ایک پرچیزنگ پروسیس ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے اسے خریدنا ہے, اسے لیز کرنا ہے یا اس کی بیسٹ ویلیو کیا ہے. ڈپلائمنٹ جب وہ آ جاتا ہے تو اسے کنفیگر کرنا ہے, انسٹال کرنا ہے, سارے اس کے اوپر اپڈیٹس وغیرہ کرنے ہیں. آپریشنز اسے کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں ڈیلی آپریشن کے اندر اور اس کی مینٹین کر رہے ہیں پرفارمنس کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپ نے ایکس نمبر آف کمپیوٹرز خریدے ہیں تو کیا وہ پراپرلی ایشوڈ ہیں کہ نہیں, یوٹیلائز ہو رہے ہیں کہ نہیں. مینٹیننس اس کی ریگولر سروس ہوتی ہے اور بعض اوقات سروس کانٹریکٹس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو اس کے مینٹین کرنے ہوتے ہیں. پرفارمنس مانیٹرنگ کہ اگر ان کی پرفارمنس نیچے جا رہی ہے اور وہ اتنے یوزیبل نہیں ہے تو نیکسٹ ٹائم آپ وہ برانڈ نہیں خریدیں گے یا اس طرح کے کمپیوٹرز نہیں خریدیں گے یا آپ اسے بہتر پرفارمنس کے خریدیں گے کیونکہ آپ کی بزنس ریکوائرمنٹ اس سے زیادہ ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اپڈیٹ یا اس کا اپ گریڈ ریکوائرڈ ہے کہ نہیں, کہ آپ انہی سسٹمز کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نئے سسٹمز خرید کے لگانا چاہتے ہیں. اور جب آپ کے وہ سسٹم ساری وہ چیزیں نہ کر سکیں کہ اگر آپ اسے اپ گریڈ بھی کریں تب بھی اس کی پرفارمنس نہیں آئے تو اس کی پھر ڈی کمیشننگ ہوتی ہے کہ ہم ان ایسٹس کو سیفلی ریٹائر کر دیتے ہیں اور آبسولیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بیونڈ ریپیئر ہیں. اور اس کے اندر اس چیز کو میک شور کیا جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا پراپرلی وائپڈ آؤٹ ہو یعنی ہارڈ ڈرائیو سے ڈیلیٹڈ ہو. اب کچھ آرگنائزیشنز ڈسپوزل اور ریپلیسمنٹ کے اندر یہ بھی کرتے ہیں کہ ایسٹس انوائرمنٹلی رسپانسبل مینر میں انہیں ریپلیس کر دیتے ہیں یا اسے ڈسپوز کر دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے وہ جو کرنٹ امپلائیز ہیں انہیں وہ آپشن دیتے ہیں کہ اگر آپ ان ایسٹس کو اس ایک منیمم اماؤنٹ کے اندر خریدنا چاہیں تو وہ ان سے خرید سکتے ہیں. اب یہ اس کا ایک نارمل مینجمنٹ سائیکل ہوتا ہے ایسٹ مینجمنٹ کے اندر. ایسٹ لائف سائیکل مینجمنٹ اس سے پلان ہے, ایکوزیشن ہے, آپریشن ہے, مینٹیننس ہے اور ڈسپوزل جس کے اوپر ہم نے آلریڈی بات کر لی ہے. اب جب بھی ہم کوئی ایک چیز خریدتے ہیں کیا وہ چاہے وہ سافٹ ویئر ہو یا کوئی اپلیکیشن ہو یا آپ کا کوئی کمپیوٹر ہے تو اس کی اینڈ آف لائف ہوتی ہے یا اینڈ آف سپورٹ ہوتی ہے. یہی چیز آپ کو آپریٹنگ سسٹمز کے اندر بھی ملے گی. اینڈ آف لائف ہوتا ہے مارک دی اینڈ آف دا پروڈکٹ کنسیڈریشن آبسولیٹ اینڈ نو لانگر ان یوز, اور اس کے بعد اسے ڈپلوز کرنا ہوتا ہے. اب اینڈ آف لائف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ایک سرور خریدا ہے جو کہ آپ یوز کر رہے ہیں اور اس کے ایک انہوں نے بتایا کہ اس کی یوزیبل لائف یہ ہے, جب آپ نے اس عرصے تک یوز کر لیا تو اس کے اوپر وینڈر بھی اس کی سپورٹ چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی اگر ہارڈ ڈرائیو فیل ہوگی یا ریم فیل ہوگی یا اس کے مدر بورڈ میں کوئی پرابلم آئے گی تو وہ آپ کو اس کے ریپلیسمنٹ پارٹس نہیں ملتے, اسے اینڈ آف لائف کہتے ہیں. اگر آپ اس کے بعد بھی وہ سروسز یا وہ سسٹمز یوز کر رہے ہیں تو وہ بہت کرٹیکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ سسٹم رک گیا چلنا تو آپ کو اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ملے گی. اس لیے آپ کو اس سے پہلے اس کی ریپلیسمنٹ پہلے ہی آپ اس کے اپ گریڈ کر دیتے ہیں یا چینج کر دیتے ہیں یا چینج اوور کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے آپریشنز افیکٹ نہ ہو.
एंड ऑफ सपोर्ट है कि डेट व्हेन द सपोर्ट ऑफ द अपडेट्स फॉर द प्रोडक्ट सर्विस आर नो लॉन्गर अवेलेबल, जैसे कि विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7 को देखें कि उन्होंने कह दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो चलेगा लेकिन एंड ऑफ सपोर्ट है कि हम इसके ऊपर किसी किस्म के भी अपडेट पैचेस वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो एंड ऑफ सपोर्ट में होता है। एंड ऑफ सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके कंप्यूटर्स वगैरह के साथ भी होता है, जो कि वेंडर्स के साथ आपका एग्रीमेंट होता है कि कब तक आप इसकी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब लाइफ साइकिल पॉलिसीज़ डिफरेंट आती हैं डिफरेंट वेंडर्स की, और उनके डिफरेंट अपने उसके ऊपर प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी सिस्को या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है कि द प्रोडक्ट विल नो लॉन्गर बी सपोर्टेड, जैसे कि मैंने कहा है वो सपोर्ट भी नहीं करेंगे और उस चीज़ को सेल भी नहीं करेंगे। ये एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी हो गई सिस्को या माइक्रोसॉफ्ट की। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिलीज़ ओरेकल या सैप के ऊपर होता है कि उसके कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन्स या अपडेट्स या पैचेस वो रिलीज़ नहीं करेंगे। हार्डवेयर वारंटी पॉलिसी होती है जो कि डेल या एचपी या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं कि इस अरसे तक हम इसकी हार्डवेयर मेंटेनेंस या वारंटी को क्लेम आप कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं करेंगे। सिक्योरिटी पैच लाइफ साइकिल होता है जो कि गूगल, एंड्रॉयड या एप्पल वगैरह प्रोवाइड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स का। एक टाइम फ्रेम होता है और उसके अंदर आपको अपनी प्रोडक्ट और उसकी सारी चीज़ों की सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह मिलते हैं, उसके बाद वो अपडेट देना छोड़ देते हैं। सपोर्ट लाइफ साइकिल होता है माइक्रोसॉफ्ट एडोब वगैरह का, अगेन सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट और उसके अपडेट्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। प्रोडक्ट अपडेट पॉलिसी कि कब तक आप अपने प्रोडक्ट्स के अपडेट्स उनकी वेबसाइट से कर सकते हैं, उसके बाद वो करना छोड़ देते हैं। इसमें हमारे पास सैमसंग, लेनोवो वगैरह आ गया। और टेक्नोलॉजी रिफ्रेश साइकिल्स होते हैं जो कि IBM और इंटेल वगैरह करता है, जो कि एक्सप्लेन करते हैं, स्केड्यूल करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ और वर्जन्स, और फेज आउट करते जाते हैं जो उनके पुराने सिस्टम्स थे। तो ये हमारा वर्ड क्लाउड है। अगेन मेक श्योर आपको ये सारी चीज़ें और इन टॉपिक्स का पता हो, और काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल।